اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین۔ کلمہ طیب جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ خود بخود ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے، لیکن دھکا کون دیتی ہے اس کو، قبول کون کرتے؟ عمل صالح۔ عمل صالح اس کے مقدمات کیا ہے؟ عمل صالح کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ امام جواد نے کیا فرمایا؟ 4 خصلتیں ہونی چاہیے جسے عمل صالح آپ انجام دے سکتے ہو۔ پہلی صحت ہونی چاہیے، تو صحت کی بحث کر رہے ہیں، صحت اسلامی نگاہ سے، قرآن اور روایت اور سنت میں، ٹھیک۔ ہمیں سوال کیا جائے گا کل کی نعمت کے متعلق، وہ نعمت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا صحت ہے۔ اگر آپ کہو کہ نہیں، ہم نے حدیث سنی ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ نعمت ولایت ہے، تو کلیش نہیں ہے۔ یہ جو صحت حضرت نے بتائی، اگر مومن کے پاس صحت ہے تبھی مومن ہے نا، تبھی تو عمل کرے گا، تبھی تو بندگی کرے گا، تبھی تو ولایت لے لے گا۔ بس بالا ترین نعمت دنیا میں کیا ہے؟ نہیں، ولایت ہے۔ بس دونوں حدیثیں صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم کس انداز سے بحث کر رہے ہیں؟ ہاں، دین کیا کہہ رہا ہے، روایات، سنت، ہاں آیات، اس بارے میں کیا مدد کر رہے ہیں؟ کلیش نہیں ہے نا۔ آپ کہو کہ یہ تو میڈیکل سائنس کے حوالے ہے، ہاں دین کو کیا اس میں بتانا ہے، ٹانگ لڑانی ہے؟ جواب کیا ہو؟ ہاں، اس کو دین کے تحت چلانا ہے۔ کس کو؟ میڈیکل سائنس کو۔ اگر دین بھی قطعی نظر رکھتا ہو، میڈیکل سائنس بھی اپنی نظر رکھتا ہو، یہ دونوں کلیش کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو اسلام اور میڈیکل سائنس، کیا کہیں گے؟ اسلامی میڈیکل سائنس۔ یہاں پر عنوان بصری کا میں ایک اشارہ کرتا ہوں، وہ بھی اسی بدنی لحاظ سے وہاں اشارہ ہوا ہے کہ بدن کو کیسے کیا کیا جائے، استعمال کیا جائے، صحیح کیسے رہے بدن تاکہ ہم عمل صالح انجام دیں۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے عنوان بصری، فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا، اگر علم چاہتے ہو، کون سا علم؟ معرفتی، ہاں، جو دین و دنیا ہمیں دکھا دے۔ تو پھر آپ اپنے میں ڈیمانڈ ایجاد کرو، طلب دین ایجاد کرو۔ اولاً فی نفس کا حقیقت العبودیہ، پہلے بندگی حقیقی اپنے میں ایجاد کرو، یعنی قوانین کے مطابق چلو، خدا کے عقلی، فطری اور شرعی قوانین کے مطابق چلو۔ دوسرا وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، دیکھیں یہاں پر ہمارا پوائنٹ ہے۔ علم کو ایسے نہیں کہ مجھے علم چاہیے، نہیں، عمل کرو، استعمال کرو، وہاں سے علم ڈھونڈو۔ اتقوا اللہ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ، العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء وَاسْتَحْفِظِ اللَّهَ یفہمک، اور ساتھ ساتھ میں خداوند کو کہے خداوندہ مجھے فہم بڑھا دے، مجھے علم فہم بڑھا دے، تب خدا علم بھی دیتا ہے، فہم بڑھاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ بعد میں ہم عرض کریں گے۔ اور حقیقت عبودیت جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے چند بار، 3 چیزیں حضرت فرماتے ہیں۔ کتنی؟ 3، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، یہ بھی عمل ہے۔ حقیقت جو عبودیت ہے، عبودیت یعنی بندگی، یعنی اطاعت کہاں ہوتی ہے؟ علم میں یا عمل میں؟ عمل میں۔ تو عمل میں کیا کرو گے؟ دیکھیں عین عبارت مولا کی، اللہ یر العبد لنفسی میں مقولها ملکا، جو خدا نے اس کو دیا ہے مال، اس کو اپنا مال نہ سمجھے۔ مال کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے، لیکن آئیڈیالوجی اس میں کیا کرے؟ اپلائی کرے۔ لأن العبد لا يكون له ملک، یہ انسان عبد ہے نا، عبد یعنی غلام ہے، غلام کی کوئی ہوتی ہے ملکیت؟ نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے میں جو کنیز اور غلام ہوتے تھے ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ ہم بھی کس کے ہیں؟ خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے غلام ہیں، ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ یرون المال مال اللہ، اگر ہمارے پاس مال ہے، کس کا مال ہے؟ خدا کا۔ کیوں؟ کہ ہم اس کے زر خرید غلام ہیں، خریدا ہے ہمیں، ارے یدعون حیث امرہم اللہ بھی، جو مال ان کے پاس خدا کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بندے کہاں رکھتے ہیں؟ جہاں خدا نے کہا۔
زکات دے دو، خمس دے دو، ہاں اپنی ضروریات جو ہے اس کو پورا کرو. ایسی ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، اور دوسرا اپنے لیے تدبیر نہیں کرے گا. اپنے لیے یعنی اب میں ہی سب کچھ ہوں، نہیں. علم اور جو شریعت کہتی ہے اس پہ انجام دے دے. یہ میرا ڈیوٹی تھی، میں نے انجام دے دی، اب کس کے حوالے؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم مولا نعم النصیر. یہ تدبیر کا معنی، نہ کہ خود تدبیر نہ کرے. تو اس نے کیا کیا پھر؟ وہ دیکھے میں کون ہوں، مجھے کیا کام ہے، اس کے شرائط کیا ہے، مجھے کتنا آتا ہے اتنا کرے گا، پلاننگ کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، پھر چھوڑے گا نتیجہ خدا کی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تدبیر نہ کرنا. یعنی تدبیر نہ کرنا، تحفیظ کرنا. اب اس کے مقابل میں آ جائے یا اس کو فائدہ ہو جائے نقصان ہو جائے پرواہ نہیں ہے. وہ ہر حالت میں دیکھے گا ڈیوٹی کیا ہے. نقصان ہوگا تب بھی ڈیوٹی، فائدہ ہوگا تب بھی ڈیوٹی. ٹھیک ہے. اور جب اس کو یقین ہو جائے میں نے ڈیوٹی اچھا انجام دی ہے اور یہ میری کیلکولیشن سے باہر ہے، ٹھیک ہے، میرے ارادے سے باہر ہے، بس خدا نے چاہا، تو راضی رہے گا. کیا رہے گا؟ راضی رہے گا. ورضا بما قسمت، اور جو میں نے اس کو اب قسمت لکھی. خدا کب قسمت لکھتا ہے؟ جب بندہ اپنا پورا کام انجام دے چکا، اس کو کرنے کو کچھ نہ رہے. پھر باری آتی کس کی؟ خدا کے فائنلائز کرنے کی. اس کو کہتے ہیں قسمت، یا اس کو کہتے ہیں تقدیر. تو دو تقدیر مل کے آتی ہے. ہم اکثر کیا کہتے ہیں؟ نہیں ادھر سے ہی میں نہیں کروں گا، وہ تقدیر نہیں ہے. وَجُمْلَةَ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ. پہلا کیا کہا؟ اپنے مال کو مال نہ سمجھے. یہ خدا کا مال ہے، اس کے پاس، یہ ہے غلام خدا کا. اس کو خدا نے جس طرح کہا اس کو انجام خرچ کرے. دوسرا کہا کہ تدبیر نہ کرے، یعنی تحفیظ کرے. اپنے کام کس حوالے کرے؟ خدا کے. وہ میں نے بتایا کس طرح. تیسرا جو فرمایا صبح سے شام تک کس میں مشغول رہے؟ حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، اس کو انجام دے. حرام کیا ہے، چھوڑ دے. ہاں جی، یہ تین کام کرے. یہ بندے خدا ہے، یہی بندگی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہی عہد خدا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یہ تین کام کرے گا، مولا اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ نتیجہ. پہلا نتیجہ فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِي مَا خَوَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكَ. جب اس نے دیکھا میرے جو مال ہے یہ میرا نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہم نے اس کو رزق دیا، اس کو انفاق کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ حَانَ عَلَيْهِ إِنْفَاقٌ فِي مَا أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُنْفِقَ فِيهِ. پھر اس کو یہ انفاق کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ تو اس کا مال ہے، یہ سمجھتے کس کا مال ہے؟ خدا کا مال. لوگ کیوں پریشان ہوتے؟ میرا مال. آزاد ہوگی. فائزہ پر دو چیزیں چاہیے، علم چاہیے، علم چاہیے، اور دوسرا ایمان اس پر چاہیے. پھر عمل پریشانی ختم. فَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ. دوسرا کیا تھا؟ تحفیظ کرے خدا پر. ہاں اپنے کام چھوڑ. جب اس نے یہ کام کر دیا، حان علیہ مصائب الدنیا، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے. ہاں یہ ساری مصیبتیں آسان ہو جائے. کیوں؟ یہ ڈیوٹی کا نوکر ہے. اس نے دیکھیں ڈیوٹی کیا ہے، سمجھی، انجام دے دی، اس میں کوتاہی نہ کرے. جب دیکھا میری کوئی کوتاہی نہیں ہے، پھر حضرت علی اکبر کیا بولتے سلام علیہ، بابا موت ہماری طرف آ جائے یا ہم موت کی طرف، کوئی پرواہ نہیں. حضرت قاسم کیا بولتے ہیں علیہ السلام؟ الموت اندی احلا من الاسد. یہ کیسے ہے؟ اسی وجہ سے. آپ دیکھیں 13 سال کا بچہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہ تربیت ہے اہل بیت. ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں. خدا نہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائے مرنے کے بعد. سب کی کھلتی ہے نا،
ہماری نہ کھلے. اللهم ارزقنا الموت قبل حول الفوت. موت قبل ان تموت. دوسرا جو فرمایا وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَنَهَاهُ. اگر صبح سے شام تک یہی خیال رکھے حلال کیا حرام کیا ہے نا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لا يتفرغ فيهما إلى المراء. مجادلہ نہیں کرے گا. کیا مجادلہ نہیں کرے گا؟ مجادلہ ہے لوگوں کے ساتھ مناظرہ, وہ یہ نہیں کرے, اپنی ڈیوٹی انجام دے گا. و مباحات مع الناس. اب اس کے پاس علم ہے, ہاں جی, لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہے حرام کیا ہے حلال کیا. آپ کو معلوم ہے, آپ کو علم ہے, وہ طرف علم نہیں چاہتا, وہ چاہتا آپ کو نیچے کرے زیر. آپ کو بھی کیا آ جائے یہاں سے, وہ کیا نام اس کا, جسارت آ جائے, بھائی میں اسے زیادہ جانتا ہوں. اب شروع کر دو کہ اس کو مارنا ہے تو وہ دب جائے. چلو حق آپ واقعاً عالم ہو, وہ جاہل ہو, تو وہ صحیح ہے نا. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کے ساتھ نہ لڑو, جس کو حق چاہیے اس کے ساتھ بحث کرو. وہ آپ پر واجب ہے, ارشاد جاہل واجب ہے. اگر اس کو چاہیے نہیں, اس کو فقط کیا چاہیے؟ جھگڑا, علم اور خود فروشی, ہاں فخر فروشی, تو اسے جان چڑھواؤ. صحیح. بھلے فَإِذَا كَرَّمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ. جب یہ تین چیزیں خدا نے کرم کیا بندے پر. کون سی چیزیں؟ توجہ نہیں, بہت اچھی حدیث ہے یہ. ایسی حدیث, اتنی پیاری حدیث ہے. حضرت قاضی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اسٹوڈنٹوں کو, اس کو جیب میں رکھا کرو, ہر وقت دیکھو اور اس کو عمل کرو. اتنی پیاری حدیث ہے. جب یہ تین چیزیں ہو گئی, کون سی تین چیزیں تھیں؟ مالک نہ سمجھنا کسی چیز کو. دوسرا, اپنے کام خدا کے حوالے کرے. ہاں. تیسرا کام, حلال حرام کا خیال رکھے صبح سے شام تک. اس کا نتیجہ دیکھے کیا ہوگا. اگر دل اور یقین مخلصانہ ایسا کرے گا, نتیحان علیہ دنیا. انسان کا دشمن کون ہے؟ دنیا. دنیا حقیر اور ذلیل اور چھوٹی اس کے پاس بن جائے گی. اور خود سوچنا اس پر, میں نے وقت لینا چاہتا ہوں اس پر. آپ بھی کچھ سوچنا, عادت کرے سوچنے کی, کیسے دنیا آسان ہو جائے گی. مال, اولاد, پیسہ, فقر ہے نا, یہ چیزیں یہ ساری کیا ہو جائے گی؟ معمولی. پھگڑی اٹھی کے عنوان سے بس. نہ محبوب, نہ ہدف زندگی کا. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ابلیس بھی, ابلیس کیسے؟ ابلیس آپ کو ہمیں کیسے ہراتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے, ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے, عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے. اور انہی چیزوں سے آپ کیا کرو گے؟ اس کو دھوکہ, آپ کو بھگا دو گے اس کو, تو وہ ذلیل اور حقیر ناچیز ہو جائے گا. جو اب یہ کام کر پائے شیطان کو ہرا کے. سمجھائی بات؟ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ کیا یہ تین چیزیں کب ہو جائیں گی؟ ان کا آپ جب شروع کرنا چاہیں. میں جی مالک, میرا مالک خدا ہے, میں کوئی مالک خود نہیں ہوں. تدبیر بھی خدا کے حوالے ہے, اور حلال حرام میں ہونے نہیں دوں گا الٹا سیدھا اس کا. صحیح بابا, جیسے آپ نے تصور کیا شیطان سامنے, لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, وہ آپ کے فوجی سام گھر لے کے کھڑا ہو جائے گا. جب آپ یہ کر چکے, اس کو ہرا چکے, اس کو ہرا کہتے نا, میں تب ہونے دو میری لاش کے اوپر سے گزرنا ہوگا. آپ ابلیس کی لاش کے اوپر سے گزر کے یہ کر پاؤ گے, نہیں کہ یہ کر لے وہ ہار گیا. پہلے اس کو ہرانا ہے تب یہ کر پاؤ گے. صلوات پڑھیں. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو حان علیہ الدنیا و ابلیس والخلق. دنیا بھی, ابلیس بھی, دنیا, مال, اولاد وغیرہ, ہاں, پیسے, گاڑی وغیرہ یہ آسان. اور ابلیس بھی بتایا میں نے, اور لوگ بھی. آپ کو معلوم ہم زندگی کس کے اشاروں پر کرتے ہیں, کس کی تمام میں کرتے ہیں, کس کو کاؤنٹ کرتے ہیں؟ لوگوں کو.
یہ اولیاء خدا ہے جو لوگوں کو خدا نہ جان کر خدا کو ہی خدا مان کر بندگی انجام دیتی ہے. جس دن لوگ ہمارے ڈکٹیٹ کرنے والے نکل جائے اس دن خدا ہمارے گلے لگائے گا. آپ اس پر سوچیں کہ میری بندگی میں لوگوں کا کتنا عمل دخل. اگر لوگ ہٹائے جائیں میں وہی کروں گا جو کر رہا ہوں, اسی طرح کروں گا, پتہ چلے گا میں کہاں پر ہوں. زیادہ بحث نہیں, آپ کو واضح ہے, زیادہ بحث نہیں کروں گا اس پر. یہ اس کا فائدہ, بہت فائدے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں. وَلَا يَطْلُبُ الدُّنْيَا تَقَاصُرًا وَتَفَاخُرًا. اب دنیا کے لیے اب یہ نہیں کہ میں جی زیادہ پیسہ بناؤں اور پھر میں سب سے بڑا بنوں گا, ہاں میری عزت ہوگی, فخر فروشی کرے گا, گیا نا یہ چیزیں. اس کا رزلٹ ہے, اس کا رزلٹ ہے. چوتھا رزلٹ وَلَا يَدْعُ أَيَّامُهُ بَاطِلًا. اور دنیا کیسے گزارے گا, زندگی بیکار گزارے گا ہی نہیں, بندگی میں گزارے گا. اور آپ کو معلوم ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض الخلق الی اللہ جیفۃ باللیل وبطال بالنہار. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا کو سب سے زیادہ اس سے کیا ہے, بغض ہے, نفرت ہے, ناپسند ہے مخلوق میں, وہ انسان ہے جو رات کو لاش کی طرح پڑا ہو اور دن میں بیکاری بےہودہ زندگی گزارتا ہو. بےہودہ زندگی کون ہے, کام ہی نہ کرے یا کام کرے غیر خدا کے لیے کرے, اپنے لیے, اپنی آخرت, اسلام, دین اور خدا نہ ہو. یہ خدا کا مبغوض ترین کیا ہے, مخلوق ہے. مولا کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک. اوصیکم بتسع اشیاء. پھر حضرت صادق علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں, نو چیزوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کس کو, عنوان بصری کو. فإنها وصیتی لمرید الطریق الی اللہ. جو میرا مرید بننا چاہتا ہے اور خدا سے ملنا چاہتا ہے, یہ میری وصیت ہے اس کو, ٹھیک ہے. اب اس میں جسمانی پہلو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسأل اللہ ان یوفقک لاستعمالہ. میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ آپ کو توفیق دے کہ اس میری وصیت پر عمل کرو. ہم بحث کا ہماری زندگی عملی, ہاں زندگی عملی. الاول ریاضت نفس. نفس کو ریاضت کرو, پریکٹس کراؤ بندگی خدا پر. دوسرا فی الحلم, حلیم نرم بننا. تیسرا فی العلم, علم حاصل کرنا. ہماری جو بحث کس پہ چل رہی ہے ابھی, عمل صالح کے لیے صحت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے, صحت ہونی چاہیے. حضرت نے پہلا کیا ریاضت نفس, ہمیں صحت سے متعلق وہ فرما رہے ہیں فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَمَاقَ وَالْبَلَهَ. میں آپ کو ڈراتا ہوں ایسی چیز کھاؤ جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی, اسے احمق بنو گی, ابلہ بنو گی. یعنی ایسا نہیں کہ کباب مجھے مثلا سروا نہیں چاہے, مجھے کباب چاہے, وہ مجھے زیادہ پسند نہیں. جو سوٹ کرتا ہے بدن کو, لذت ہو یا نہ ہو. کسی کو مثلا بوائلڈ چیز بیمار کر دیتی ہے, کسی کو فرائیڈ سوٹ کرتی, جینیٹک آرڈر, صحیح نا. کسی کو ایک خاص قسم کی کیا ویان مثال سے سوٹ کرتی ہے, وہی کھاؤ. جو سوٹ نہیں کرتی وہ نہ کھاؤ, ورنہ احمق بنو گے. مولا بتا اب میڈیکل سائنسز کا وہ بتائے اس میں کیا کنیکشن ہے, صحیح ہے. تو جیسے حضرت کو غذا دیتے تھے, حضرت کیا کرتے تھے, اگر ان کو سوٹ نہیں کرتا, سوٹ بدن کو, جسم کو, تو وہ کہتے اس کو آپ لے جائے, دوسری چیز لائے, یا صبر کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو دوسری چیز حضرت فرماتے ہیں
ولا تاکل الا عند الجوع، نہ کھانا کھائے مگر جب بھوک لگے، فقط بھوک کے وقت کیا کرے؟ کھانا کھائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کل وانت تشتہی وامسک انت تشتہی، کھاؤ جب تم بھوکے ہو، ٹھیک، اور چھوڑ دو کھانا جب آپ کو بھوک لگی ہے۔ جب آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، کھانا چھوڑ دو کب؟ جب تمہیں بھوک لگی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اور تیسرا پوائنٹ جس میں حضرت صادق علیہ السلام عنوان بصری کو فرماتے ہیں تو وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا وَسَمِّ اللَّهِ، اگر کھانا ہے، اب جو کھانا ہے، جتنا جو بھی کھانا ہے حلال کھاؤ، اور آداب بتاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، تو ورنہ وہ شیطان اس کا شریک ہو جاتا ہے، یعنی وہ غذا شیطان کی مصرف میں یعنی ڈیویٹ ہو جاتی ہے، وہ انرجی بنتی نا اندر، وہ انرجی کہاں یوز ہوتی؟ خدا کی اطاعت میں نہیں ہوتی، شیطان کی اطاعت میں۔ اس لیے بسم اللہ ضروری پڑھنا چاہیے۔ کوئی میں نے بتایا چاہے بھوک، چاہے کھاتی کھاتی یاد آئے، چاہے اینڈ پر بھی یاد آ جائے، بسم اللہ من اولی الی آخری کہہ کے کلیئر، بہتر ہے کہ اول ہی پڑھے۔ غذا حلال ہونا چاہیے، اگر حرام ہو اس پہ آپ توجہ نہ کرو۔ اگر پوری دنیا ابھی حرام کھا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ بھی ہے اور مزہ بھی ہے اور ہم بھی کھائیں گے حرام، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا اس سے منع کرتا ہے، خدا میں فرماتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، جو غذا حرام کھائے وہ خبیث ہے، جو حلال کھائے وہ پاک ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال دی، خبیث تو اتنے مالدار ہے، ان کی تو کروڑوں کی پراپرٹی ہے، ہاں دیکھو ہمیں ہونا چاہیے، نا اس کو پرواہ نہ کر، یہ خدا کے نزدیک معیار نہیں ہے برتری اور عظمت کا، اور بلکہ اس کا روح پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ روح سے پھر کس پہ اثر پڑتا ہے؟ برین پہ، وہ پھر کیا سوچنے لگتا ہے؟ نگیٹو، صحیح ہے، حرام حرام حرام، اور اس کا بدن اور روح یہی بنتا ہے کہ سائیکولوجیکل وہ نارمل انسان نہیں رہتا، خدا کی بندگی کے لائق بھی نہیں رہتا۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے روزی مقرر کی ہے، حلال ہو یا حرام مقرر کی، دونوں رکھی ہوئی، اب انسان کا اختیار ہے نہ سمجھ شاک اما کفورا، تم دیکھو کیا کرتے ہو انتخاب، روزی حلال لے لو گے یا حرام۔ واقع ہے، اور ہم نے اساتذہ سے بھی سنا ہے اور کتابوں میں بھی، تو میں نقل کرتا ہوں، حضرت امیر علیہ السلام گئے شاید کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے، تو وہاں گھوڑا تھا، تو دیکھا کوئی آدمی تھا، اس کو کہا ذرا گھوڑے کو دیکھو، میں نماز پڑھنے جا رہا، کسی کام سے مسجد جا رہا ہوں، شاید نماز۔ تو اس نے دیکھا نا مولا چلے گئے، تو اس نے کیا کہا، میں گھوڑا لے کے بھاگ جاؤں، تو پھر گھوڑا نہیں، گھوڑے کی لگام چوری کر کے لے جاؤ، کم از کم 2 درہم تو مل جائیں گے۔ گھوڑے کی لگام چوری کر کے بھاگ گیا اور اس کو بازار میں بیچ دیا اور 2 درہم ملے۔ اتنے میں حضرت امیر علیہ السلام نکلے مسجد سے 2 دینار یا 2 درہم ہاتھ میں لے کر، یہ کس کو یہ دینے ہیں؟ اس کو، کس کو؟ ہاں، اتنی نظر رکھی، خیال رکھا میرے گھوڑے کا، تو اس کا احسان، حل جزا الاحسان الا الاحسان۔ دل کا ساتھ جو باندھا تھا اس کو کہا اس کے تو لگام ہی نہیں ہو، وہ لگام لے کے بھاگ گیا ہے، اچھا جاؤ اس کو خرید کے لے آؤ، لگام نہیں، کہاں؟ بازار سے۔ وہ گیا بازار سے لگام خریدی، دیکھا اس دکاندار کے پاس وہی مولا کی ہی لگام، وہ اس نے بیچ کے 2 درہم میں بھاگ گیا تھا، تو اس نے 2 درہم اس کو دے دیے دکاندار کو، وہی اپنی والی خرید کے لے آئے مولا کے پاس۔ مولا نے کہا کتنا بے صبر ہے، میں تو اس کے لیے حلال 2 درہم لے کے آیا تھا اور اس نے حرام والے لے لیے، مقدر میں 2 سے زیادہ نہیں لکھا تھا، لیکن انتخاب کیا کیا اس نے۔
بہت بڑا فلسفہ ہے. اگر آپ کہو کہ نہیں یہ حرام خور جو ہماری سوسائٹی میں ہے نا بہت سارے, وہ تو کروڑ پتی ہے, 2 درہم کہاں ان کے پاس ہے. آپ کو معلوم وہ کروڑ ہو کے بھی ان کے وہ برکات نہیں ہوتی جو آپ کو برکات ہوتی. ٹھیک ہے, حلال کی, اور وہ اطمینان اور وہ عظمت اور سکون اور ایمان اور عزت جو آپ کے حلال میں ہے وہ اس کے حرام میں نہیں ہے. اور جو فساد اس کے پیسے سے ہوتا ہے وہ آپ میں نہیں ہوگا غالباً, اور آپ امیدوار ہو آخرت میں بھی. آپ کو چاہیے کہ اس کو کیا چاہیے, آپ بھی عزت مند زندگی گزارو گے, فقط صبر کی ضرورت ہے. حلال خدا آرام سے نہیں دیتا. حلال کے لیے خدا کیا کرتا ہے, ہاں, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تھوڑا صبر آپ سے چاہتا خداوند. اور حضرت امام باقر علیہ السلام کی سن لے حدیث, حضرت فرماتے ہیں لقمہ حرام سے نہ حج نہ عمرہ نہ صلہ رحم قبول. لقمہ حرام, مال حرام سے آپ کیا کرو گے, حج کرو گے, عمرہ کرو گے, یا بچوں کو کھلاؤ گے, صلہ رحم کرو گے, قبول نہیں ہے. اور اولاد بھی فاسد ہو جاتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں العبادۃ 10 اجزاء 9 اجزاء فی طلب الحلال. میں نے اکثر بحث کی ہے, عبادت کے 10 حصے ہیں, 9 اس میں طلب حلال ہے, روزی حلال. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند کی عبادت عفت شکم اور عفت فرج سے بہتر نہیں ہوئی ہے. یعنی اگر کوئی شکم کو کیا کرے, حرام سے بچائے اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے, اس سے بڑھ کر عبادت خدا کی ہو ہی نہیں سکتی. بہت بڑی بات ہے. اور پرخوری نہ کرے, پیڑ بھر کے ہاں نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والبطنہ, آپ پرخوری نہ کرو. فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْبَدَنِ, بدن کی بحث ہو رہی ہے نا, صحت کی, وہ صحت کے بدن کو کیا کرے گی, اجاڑ دے گی, فساد کر دے گی. پرخوری نہ کرو. وَمُؤْرِسَةٌ لِلسُّقُمِ, بیماری ایجاد کرتی. اب اس میڈیکل سائنس تو آج کل پروو کیا ہے نا. بھلے مَسْكَلَةٌ عَنِ الْعِبَادَةِ, کیا کرتا ہے, بدن کو برباد کر دیتا ہے, بیماریاں لے آتا ہے, زیادہ کھانا, پر کھانا, اور کیا نام اس کا, عبادت کیا ہو جائے, ہاں جب کھا لیا تو عبادت کا حوصلہ ہی نہیں رہتا اس میں. وَرُوِيَ مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ صَحَّ بَدَنُهُ, جس کی غذا کم ہو اس کی صحت اچھی رہتی, بدن صحیح رہتا ہے. وَصَفَى قَلْبُهُ, اس کا دل معنویت کے لیے تیار رہتا ہے, اچھا رہتا ہے. اور جس زیادہ کھانا وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کا دل بھی قاسی, قلب سنگ بن جاتا ہے, پتھر بن جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے کس کے ساتھ, شہر میں جا رہے تھے, دیکھا ایک عورت پر لڑ رہے ہیں, کہا وہ کیا مسئلہ, کہا میاں بیوی ہے. تو کہا آپ کیوں لڑ رہے ہو, کہہ رہے کہ مرنے کا میری بیوی صالحہ ہے, اچھی ہے عورت, لیکن یہ جناب اس کی شکل خراب ہے, عمر اس کی چھوٹی ہے, شکل اچھی نہیں, اس نے میں چاہتا ہوں جان چھوڑوا دوں, اس کو طلاق دے دوں. تو اس نے عورت کو کہا تمہیں کیا ہو گیا, تو حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام فرمایا آپ پیٹ بھر کے کھاتی ہو, جوان ہو, تمہارے چہرے سے خوبصورتی اور جوانی نکل گئی ہے, کام کھاؤ پلٹ آئے گی. اس نے عمل کیا, پلٹ آئی اور لڑائی ختم ہو گئی. صحیح ہے, یہ داستان امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو میں نے فرمایا. تو ما ملا آدمین وعاء, امام صادق صاحب فرماتے وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد مثلث لطعام, ہاں فثلث, بدترین چیز وہ ہے کہ انسان پیٹ بھر دے ہاں کھانے سے, بس ایسا نہ کرے. کیا کرے, اب اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں, شکم کو 1/3 کھائے غذا, 1/3 پانی, 1/3 خالی رکھے. اب اس کو 1/3 آپ اس کو سائنٹیفکلی
اور اپنے تجربے کے ساتھ کیا کرے، ایڈجسٹ کرے، پرفیکٹ ڈائٹ اور بیلنسڈ ڈائٹ کو مد نظر رکھ کر اور طبیعت کو مد نظر رکھ کر. تو اب اتنا کہ کوئی پانی زیادہ پی، آج کل بھی کہتے پانی زیادہ پینا چاہیے، لیکن کب پینا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، وہ میڈیکل سائنس اور اپنی طبیعت. اگر میڈیکل سائنس نہیں دیکھنا مجھے سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ حدیث ایسے ہی نہیں لے سکتے ہم. ٹھیک ہے. اور وصیت امیر المومنین حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کو فرمایا، الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب. ٹھیک ہے. آخری حدیث مولا کی امام دوسرے امام کو وصیت کر رہے ہیں. میں آپ کو وصیت نہ کروں 4 چیز خصلتوں کی جس سے آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بے نیاز ہو جاؤ گے. ہاں تو فرمایا ہاں بلا جی کیوں نہیں. حضرت نے فرمایا لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع. اپنے حدیث سنیے رسول اللہ سے. اب امیر المومنین سے مت ایک ہی ہے تقریباً. آپ کھانے پر نہ بیٹھو جب تک کہ بھوکے. ٹھیک ہے. اور دوسرا فرمایا ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی. کھانے دسترخوان سے نہ اٹھو مگر کہ آپ ابھی بھوکی ہوں، وہ میں نے بتا دی. اور جود مدغا، کھانا اچھی طرح سے چباؤ گے، کھانا اچھی طرح سے چباؤ. اور جو فرمایا چوتھا پوائنٹ فرمایا اذا نمت فعرض نفسک علی الخلا. اب آپ جب سونے ٹائم آ جاؤ، وہاں اس حدیث میں رسول سے کیا آیا تھا صلوات اللہ علیہ، جب بھی ضرورت ہو، یہ بھی قاعدہ ہے. اور یہاں پر جب سونے، ان میں سے ایک پوائنٹ ہے، دونوں میں جنگ نہیں ہے. جب سونا ہو سونے سے پہلے بیت الخلا حتماً جاؤ. فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا، جب یہ نسخہ آپ نے عمل اس پر انجام دیا، اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ، تو آپ بے نیاز ہو جاؤ گے کس سے؟ ڈاکٹر اور علاج وغیرہ سے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.